بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دیجیے۔ یہ ایک جامع اور اہم ترین دعا ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے سکھلائی ہے۔ کوئی انسان اس سے بے نیاز نہیں۔ دین اور دنیا دونوں میں سیدھے راستے کے بغیر فلاح اور کامیابی ممکن نہیں۔ دنیا کی الجھنوں میں بھی سیدھے راستے کی دعا بہت اہمیت رکھتی ہے، مگر لوگ اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اب سوال یہ ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ تو سیدھے راستہ وہ ہے جس میں موڑ نہ ہو، اور مراد اس سے دین کا وہ راستہ ہے جس میں افراط اور تفریط نہ ہو۔ افراط کے معنی حد سے آگے بڑھنا اور تفریط کے معنی کوتاہی کرنا۔ چنانچہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس سیدھے راستے کا پتہ بتایا کہ کون سا سیدھا راستہ ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یعنی سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر آپ نے انعام فرمایا، اور وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ان کی تفصیل ایک دوسری آیت میں اس طرح فرمائی الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ اللہ کے نزدیک مقبول لوگوں کے یہ 4 درجات ہیں، جن میں سب سے اعلیٰ انبیاء علیہم السلام ہیں، اور صدیقین وہ لوگ ہیں جو انبیاء کی امت میں سب سے زیادہ رتبے کے ہوتے ہیں، جن میں کمالات باطنی بھی ہوتے ہیں۔ عرف میں ان کو اولیاء کہا جاتا ہے۔ شہداء وہ ہیں جنہوں نے دین کی محبت میں اپنی جان تک دے دی، اور صلحاء وہ ہیں جو شریعت کے پورے متبع ہوتے ہیں، واجبات میں بھی مستحبات میں بھی، جن کو عرف میں نیک دیندار کہا جاتا ہے۔ آیت کا حاصل یہ ہے کہ ہم وہ راستہ نہیں چاہتے جو اغراض نفسانی کے تابع، بد عمل اور دین میں تفریط کرنے والوں کا ہے، اور نہ وہ راستہ چاہتے ہیں جو جاہل، گمراہ اور دین میں غلو کرنے والوں کا ہے، بلکہ ان کے درمیان کا سیدھا راستہ چاہتے ہیں جن میں نہ افراط ہو نہ تفریط ہو۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ سیدھا راستہ معلوم کرنے کے لیے حق تعالی سبحانہ و تعالی نے کچھ رجال اور انسانوں کا پتہ دیا ہے، کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو یہ خبر دی کہ پچھلی امتوں کی طرح میری امت بھی 70 فرقوں میں بٹ جائے گی اور صرف ایک جماعت ان میں حق پر ہوگی، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا کہ وہ کون سی جماعت ہے۔ اس پر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا اس میں بھی کچھ رجال اللہ ہی کا پتہ دیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، یعنی حق پر وہ جماعت ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کے طریقے پر ہو۔ اس خاص طریقے میں شاید اس کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کی تعلیم و تربیت محض کتابوں اور روایتوں سے نہیں ہو سکتی، بلکہ ماہر لوگوں کی صحبت اور ان سے سیکھ کر حاصل ہوتی ہے۔